سر سب ٹاپ سٹوری انڈیا میں اور پورے ورلڈ میں یہ ہے کہ طلباء، نوجوان اور حزب مخالف کے حلے میں مودی سرکار ہل چکی ہے، اور وہ وزیر تعلیم جو تقریباً 2 ماہ سے براجمان تھے جب سے یہ احتجاج شروع ہوا، انہوں نے اپنا استعفیٰ نریندر مودی کو بھجوا دیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو احتجاج ہے اینٹی نیشنل قوتیں اس کو استعمال کریں۔ یہ پہلا شگاف نریندر مودی کے قلعے میں قرار دیا جا رہا ہے بی جے پی سرکار کے۔ دھرمیندر پردھان کے بعد آپ کو یہ سلسلہ پردھان منتری تک جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ باقی منسٹرز کی بھی باری آ سکتی ہے؟ دیکھیے، میرا یہ خیال تھا کہ یہ موومنٹ کو ہفتہ 10 دن اور چلے گا، اور اگر اس کے دوران کوئی ان کو کامیابی نہ ہوئی تو یہ پھر ختم ہو جائے گا۔ اور اس کا حوالہ میں نے یہ دیا تھا کل کہ 2011 2018 یہ جب دوسرے جو موومنٹس ہوئے دلی میں، منی پور میں، سٹیزنز ایکٹ کے اوپر وغیرہ وغیرہ، اور جب یہ آپ نے میرا خیال پوچھا تھا کہ یہ ریزائن کریں گے کہ نہیں، میں نے کہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے وہ کرنا پڑ جائے دباؤ کی وجہ سے، مگر میرا یہ بھی ایک ویو تھی کہ سیاسی جماعتیں جب تک اس میں کودیں گی نہیں اور پورا بھرپور سپورٹ نہیں کریں گی تو یہ موومنٹ پارٹی نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ ایک موومنٹ ہے، پارٹی نہیں ہے۔ اچھا، حالانکہ بنائی انہوں نے کاکروچ پارٹی نام رکھ دیا اس کا، مگر جنتا پارٹی، مگر اٹس ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی۔ اس کا کوئی ایک لیڈر نہیں ہے یا ایک ایجنڈا آئٹم ہے، صرف ہیڈ لیس پارٹی کہہ رہے ہیں اس کو؟ نہیں، موومنٹ ہے، موومنٹ، فرق ہوتا ہے بٹوین اے موومنٹ اینڈ پارٹی۔ تو اب مگر ہوا یہ کہ دن بدن زیادہ لوگ اس میں شامل ہوتے گئے، اور ابھی حال ہی میں جو پنجاب سے کنٹینجنٹ آئی ہے، وہ سکھ بھائی بھی ان کے، وہ بھی پہنچ گئے وہاں، اور اب سوشل میڈیا کے اوپر بڑی اس کو خیر مقدم کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ آ گئے۔ اب جب یہ آ گئے ہیں تو ان کے آگے تو پولیس بھی کھڑی نہیں ہوگی، اور وہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا کہ انہوں نے اپنے پوری وار لائک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تلواریں لی ہوئی ہیں، تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، اور جب پولیس ان کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، انہیں پتہ ہے سکھ ہے نہیں ہوتے کچھ بھی کر دیں گے۔ اچھا، تو ایک چیز یہ، دوسری یہ کہ جو سارا پروپیگنڈا تھا، اینٹی مسلم پروپیگنڈا یا اینٹی پاکستان پروپیگنڈا، یہ نوجوان طبقے نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اتنا ریجیکٹ نہیں، صرف مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، وہ تو بڑی گالیاں بھی دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ سمجھتے ہیں، آپ ہمیں ایسے، تم ہو گئے یہ ون سو آن سو فورتھ۔ اور جس قسم کی کامراڈری یا افیکشن ہوا ہے ڈیورنگ دی اسٹوڈنٹ موومنٹ، ہندو، مسلمان، سکھ، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے لانگ ٹرم بھی بڑے امپلیکیشنز ہوں گے کہ نوجوان طبقہ جو اب آگے جا کے حکمران طبقہ بنے گا کسی نہ کسی لیول پہ، وہ اس قسم کی فالس بیانیاں، جھوٹے بیانیے جو نریندر مودی بنا رہا ہے، وہ نہیں چلیں گے اب۔ سو آئی تھنک یہ بہت اس کی اہمیت ہے میرے لیے کہ یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جو ہندو بیانیہ ہے وہ پٹ گیا ہے، اور وہ لوگوں نے اس کو پیٹا ہے جنہوں نے نریندر مودی کے لیے ووٹ دیا تھا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان بچوں کے والدین بھی پہنچے ہوئے تھے۔ جب ان کی انٹرویو لوگوں نے کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے ہیں، ہم نے تو بی جے پی کے لیے ووٹ کیا تھا، مگر یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور یہ بی جے پی کو نہیں اپورٹ کریں گے۔ تو آگے جا کے بی جے پی ول فائنڈ کہ نوجوان طبقہ انڈیا کا وہ بی جے پی کو اتنی آسانی کے ساتھ وہ ہندوتوا نیریٹو کے اوپر، اینٹی پاکستان نیریٹو کے اوپر نہیں سپورٹ کرے گا۔ تو دس ہیز بین اے گریٹ لرننگ ایکسپیرینس فار دی انڈین مڈل کلاسز، اور آئی تھنک اس کی میرے لیے یہ سگنیفیکنس ہے، یہ نہیں کہ جی اور انہوں نے فورس کیا اور اس کو ریزائن کروا لیا ہے منسٹر صاحب کو۔ اور یہ صحیح بات ہے عائشہ کہ نریندر مودی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ ڈیفیٹ تسلیم نہیں کرتا، اور اسی لیے یہ کافی دن سے یہ چل رہا تھا، اور وہ ڈٹا ہوا تھا کہ نہیں، مگر یہ اتنا پریشر اب پڑ گیا ہے اور لوگ اس میں آنے شروع ہو گئے ہیں، تو اس لیے پھر میرا خیال ہے یہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی ریزگنیشن لے لیں۔ اب اس کے ساتھ 2 چیزیں بنتی ہیں، ایک تو یہ کہ موومنٹ جو ہے انہوں نے کال آف کر دیا، وہ کہتے ہیں ہمارے سارے ڈیمانڈز میٹ ہو گئے ہیں۔ ایک ڈیمانڈ تھی ان کی ریزگنیشن، دوسرا یہ تھا جن کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی ہیں وہ ختم کی جائیں اسٹوڈنٹس، اور تیسرا یہ تھا کہ سوئسائڈز بھی ہوئی ہیں تو ان کے کمپنسیشن دی جائے، معاوضہ دیا جائے، تو وہ سارا ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ سو آئی تھنک اس موومنٹ کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک منسٹر کی ریزگنیشن کال کی ہے، اس کی کامیابی یہ ہے کہ ایک بہت اہم ایشو ہے جس کے اوپر انہوں نے
اٹینشن فوکس کیا ہے یہ NEET امتحان جو ہے. اچھا تو اس کی ایک تھوڑی سی میں اس پہ بھی کلیریفیکیشن کر دوں کیوں یہ کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ان اسٹوڈنٹس کے بڑے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں بیکاز اس کے ساتھ آپ کی MBBS ڈگری کا تعلق ہے, پھر آپ کی روزمرہ کی زندگی میں کامیابی کا تعلق ہے, جابس کی ہے, یہ ساری چیزیں لائف اینڈ ڈیتھ فار اسٹوڈنٹس. یہ NEET ہے کیا؟ جی NEET. تو نیشنل انٹرنس اینڈ ایلیجیبلٹی انٹرنس انٹو میڈیکل کالجز. یہ ہے کہ پہلے آپ یہ امتحان پاس کریں پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹو اے میڈیکل کالج فار ایڈمیشن ٹو ریڈ آئدر فار دا ڈینٹسٹری اور فار MBBS ڈگریز. تو یہ صرف ایک قسم کا انٹرنس ایگزام ہے. سو دیٹ واز دا پوائنٹ دیٹ پیپل آر میکنگ. جیسے ایک ٹائم پہ یہاں NTS ہوتا تھا پاکستان میں, ایک زمانے میں تھا. تو یہ دیٹ از وائی دس واز ویری امپورٹنٹ اور لوگ اس کے لیے بڑی محنت کرتے تھے اور اسی لیے جو لوگوں کو ایڈمیشن نہیں ملی یا وہ پاس نہیں کیا انہوں نے یہ امتحان تو ان میں سے سوئسائڈس بھی ہوئی ہیں بیکاز جب لیک ہو جاتا تھا پیپر تو فرسٹریشن دیکھنے والی ہوتی تھی. تو آئی تھنک یہ آج کی بات ہی ہمیشہ سے لیک 10 سال سے تو اس لیے آئی تھنک دس بیکیم این امپورٹنٹ ایشو فار دی انڈین مڈل کلاس. باقی یہ ہے کہ نریندر مودی کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سیٹ بیک ہے کیونکہ وہ جو اس کے بارے میں تھا نا کہ سارا انڈیا اس کو آلموسٹ لائک اے گاڈ سمجھتا ہے, وشوا گرو. ہاں, اور ہندوتوا جو ہے وہ ایجنڈا جو ہے وہ بالکل کر چکا تھا. ہاں سویپٹ اسائڈ آل سیکولر آل ادر نیریٹیوز. تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اب انڈر کویسچن آ گیا ہے کیونکہ جن لوگوں نے یہ بچے جو ہیں ان کو سمجھ آ گئی ساری گیم کی اور انہوں نے تو جو مذاق اڑایا ہے ہندوتوا کا اور کوٹ ان کوٹ ہندو کلچر کا جو کہ ان کے اوپر ٹھوسا جا رہا تھا, مسلط کیا جا رہا تھا یہ RSS والے اور باقی, تو یہ بچے جو ہیں دے ہائیلی انٹیلیجنٹ اینڈ ایجوکیٹڈ اور وہ بائی نہیں کر رہے اس چیز کو. پہلے یہ تھا کہ ان کے والدین اب کہہ رہے ہیں نا ہم نے تو BJP کے لیے ووٹ کیا تھا مگر یہ جو ہے نا ان کو اب آپ ان کو نپٹیں آپ بس یہ جو نہیں مانتے ہماری بات. تو اب یہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو بھی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. تو آئی تھنک یہ ڈینٹ پڑا ہے نریندر مودی کی بیانیے میں اور اس کی اپنی پرسنالٹی میں کیونکہ اتنی بے عزتی انڈیا کے اندر ایک پرائم منسٹر کی کبھی نہیں ہوئی جتنی ابھی ہوئی ہے. جتنی گالی پنجابی میں اور اردو میں اور ہندی میں جو گالی پڑی ہے نریندر مودی کو, ہر قسم کی چیز الزام لگایا انہوں نے نریندر مودی کے اوپر اور چائے والے سے لے کے کہاں تک انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے. تو دیٹ شوز لیک آف رسپیکٹ ناؤ فار دیئر اون پرائم منسٹر وچ از اے بگ ڈیولپمنٹ, ویری ویری بگ. کسی اور پرائم منسٹر کے خلاف اس قسم کی پرسنل غصہ اور پرسنل اٹیک نہیں ہوئی تھی. سیاسی طور پہ اٹیکس ہوتی تھی فرام سیاسی جماعتیں مگر عوام کی طرف سے جس طریقے سے پرسنل اٹیک کی ہے نریندر مودی کی پرسنالٹی کے اوپر اور پرسن کے اوپر یہ انپریسیڈنٹڈ. آپ نے جیسے کل پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ احتجاج ریپ اپ ہو جائے گا اور اس سے آگے نہیں جائے گا کیونکہ ظاہر ہے اس کا کوئی اس طرح سے ایجنڈا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے. بٹ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے جوائن کیا پھر سونم وانگچوک انہوں نے بھوک ہڑتال کی, پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ کانگریس کی طرف سے گرفتاریاں ہوئیں, انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا, سوشل میڈیا پہ پیغامات آئے. اس کا کتنا کردار تھا اس موومنٹ کو کامیاب بنانے اور یہاں تک پہنچنے میں؟ دیکھیے میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک سیاسی جماعتیں فل فلیش کود نہیں جاتی اس کے اندر تو اس کی کامیابی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اب سیاسی جماعتیں تو آنی شروع ہو گئی تھی نا, تو یہ دوسری تیسری دفعہ ہے کہ راہل گاندھی پہنچے ہیں وہاں. پھر اس کے علاوہ انٹلیکچوئلس اور فلم سٹارز وہ بھی ایسا ایسا آنے شروع ہو گئے تھے اور سو آئی تھنک نظر آنا شروع ہو گیا تھا نریندر مودی کو اور ان کے لوگوں کو کہ یہ بڑھ جائے گا اور بھی لوگ اس میں آ جائیں گے کیونکہ اس کو جس قسم کی پبلسٹی مل رہی ہے, جس قسم کی ہمدردی مل رہی ہے, یہ بھی کبھی آج تک ہم نے نہیں دیکھا تھا کسی ایک موومنٹ کے لیے. اور یہ ریلیجن کو کٹ اکراس کر رہا ہے, پروونس کو کٹ کر رہا ہے, ریلیجن کو کٹ کر رہا ہے, کاسٹ کو کٹ کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے انڈین پولیٹکس. لیکن انہوں نے اپنے استعفے میں اینٹی نیشنلز کا بات کر کے ان قوتوں کی بات کر کے ایک طرح سے دامن بچانے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ انکمپیٹنسی کا اعتراف ہے یہ استعفیٰ. ان اے وے اس گورنمنٹ نے تسلیم کیا ہے کہ ہاں ان سے غفلت ہوئی اور اس طرح کے معاملات, اس طرح کی بدعنوانیاں سسٹم کے اندر موجود ہیں. اور سٹی صاحب ہم نے ان مظاہروں میں دیکھا کہ پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا. بینائی ایک طالب علم کی متاثر ہوئی ہے, 3 ایسے بتائے جا رہے ہیں افراد جو مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں وہاں پر. اب اس کے بعد جب دیکھا ہے کہ اتنا مومنٹم بنا ہے اور یہاں تک پہنچ کے کامیابی حاصل کر لی, کچھ دیگر منسٹرز بھی ایسے ہیں جیسے وزیر خزانہ ہیں اور اس کے علاوہ وزیر ٹرانسپورٹ ہیں جن کے اوپر کچھ اس نوعیت کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ اس کے بعد یہ موومنٹ ان کا رخ کر سکتی ہے, آگے جا سکتی ہے, اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن.
یہ ضرور ہے کہ ایک پریسیڈنٹ کریٹ ہو گیا ہے. آج تک نریندر مودی کسی پریشر میں نہیں آیا تھا, اسی لیے کسی کو سیک نہیں کیا. سوائے وہ ایک ایم جے اکبر صاحب تھے, میرا خیال ہے کہ وہ ان کو می ٹو موومنٹ جب انڈیا میں ہوا تو ان کے اوپر ہراسمنٹ کے الزام تھے تو ان کو ریلیو کیا گیا. جی, ان کا جرنلزم کریئر میں ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا. سو اس لیے بٹ آئی تھنک یہ جیسے پریسیڈنٹ جب سیٹ ہو جاتا ہے نا ایک چیز جب, تو پھر وہ بات آگے بڑھتی ہے, پیچھے نہیں ہٹتی. تو اب یہ ہے کہ کسی سٹیج پہ بھی اگر اور کوئی کرپشن انسیڈنٹ ہوا یا کچھ ہوا تو یہ سارے نوجوان تو نہیں, بیکاز اس میں بہت سے نوجوان تھے جو کہ صرف اسی ایشو کے لیے آئے تھے, تو یہ پھر فرام ٹائم ٹو ٹائم ایرپٹ ہو سکتا ہے. بٹ جیسے میں نے کہا اسپونٹینیس موومنٹ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے. اگلی دفعہ اگر اس موومنٹ جیسی کوئی چیز بنانی ہے مہم تو سیاسی جماعتوں کو لیڈ کرنا پڑے گا. اچھا, اور ایگریسو پالیٹکس آپ کے خیال میں کرنی پڑے گی اپنے اسی قسم کی. دیکھیے نا, اس کے خصوصیت یہ تھی کہ یہ بالکل نان وائلنٹ تھا. پولیس کی طرف سے تشدد ہوا, ان کی طرف سے کسی قسم کی پرووکیشن نہیں تھی. یہ تو کہہ رہے تھے ہم اکٹھے ہوئے ہیں بس یہاں ناچ بھی رہے ہیں, گا بھی رہے ہیں اور تنقید بھی کر رہے ہیں, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں تھا. تو اس لیے جب نارملی جو پولیٹیکل پروٹیسٹ ہوتی ہے اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ وائلنس تشدد ہو جائے, کیونکہ جب پولیس ایکٹ کرتی ہے تو واپس بھی اٹیک ہوتی ہے. تو آئی تھنک دس از اے ویری انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ ان انڈین پالیٹکس. آگے کیا ول دا اسٹوڈنٹس کم آؤٹ فار پولیٹیکل ایشوز, کیونکہ یہ پولیٹیکل ایشو نہیں تھا, دس واز اے لوکل ایشو, ایک قسم کا سیکٹر ایشو تھا یہ. مگر پھر آہستہ آہستہ جب اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ اور کمیونٹیز اور گروپس اور سیکشنز جہاں کچھ گریونسز ہیں یا رونا دھونا ہے یا ڈیمانڈس ہیں وہ بھی پھر نکل آتے ہیں. ابھی سننا میں آیا تھا کہ ڈاکٹرز بھی آنے شروع ہو گئے ہیں, ان کو جوائن کرنا شروع کر دیا, ان کے اپنے ڈیمانڈس سے. تو یہ چیزیں پھر بڑھ جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے نریندر مودی کو سمجھ یہی تھے کہ یہ نہ ہو کہ یہ شروع تو یہاں ہوا, یہ کہیں اور ہی نہ چلا جائے, اور بھی لوگ نا اس کو جوائن کر لیں, ادر سیکشنز آف سوسائٹی, ادر ایشوز. دیکھیے نا وہ پنجاب کے فارمرز فار ایگزامپل, دس واز اے ویری ڈینجرس تھنگ کہ سکھ آ گئے یہاں. اب یہ کل کو یہ اگر ہفتہ اور چلتا تو ہو سکتا تھا کہ فارمرز کی طرف سے بھی پھر کنٹینجنسی آ جاتی کہ چلو ہم اپنا ایشو پھر سے ریز کرتے ہیں, انڈر پریشر لاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ دس از واٹ ہیپنز, اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا جلدی سے ختم کیا جائے. لیکن جو یوتھ کا امپریشن آیا, ان کے شعور کا, جس انداز میں بات کی گئی, اسٹیٹمنٹس جو سامنے آئیں, پلے کارڈز ہم نے دیکھے, بھارت کا شعور ریفلیکٹ کر رہا تھا, نوجوان نسل کا, جین زی کا, جو کہ مختلف تھا بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کے موومنٹ سے. جو گلوبل میڈیا نے اس کی کوریج کی سیٹھی صاحب, وہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ گلوبل میڈیا نے کی ہے مگر اتنی نہیں کی جتنی سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے خود کی ہے اور اس کو جو دنیا نے دیکھا ہے. بٹ ویسے اپارٹ فرام دی اوکیشنل آرٹیکل انگریزی میڈیا میں باہر وہی تھا, 2-3 آرٹیکل آ گئے ادھر ادھر کے, انڈیا کے اندر یہ ایک موومنٹ چل رہی ہے. مگر اس موومنٹ کی جو اہمیت تھی وہ کسی نے ابھی تک پہچانی نہیں تھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت آپ کو آگے جا کے سمجھ آئے گی. جب اور ایشوز آئیں گے تو پھر دیکھیں گے سیاسی جماعتیں یہ جو جین زی ہے اس کو کیسے وہ پکڑتے ہیں, اس کو ہارنس کرتے ہیں, اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, کیسے ان کے ایشوز اپنے ایشوز کے ساتھ ملائیں گے تاکہ یہ ایک سپورٹ بیس بنے. آئی تھنک ادر سیاسی جماعتیں ناؤ ول لک ایٹ دیئر اون اسٹریٹجیز کہ جین زی از ویری پاورفل, جین زی از ڈٹرمنڈ, یہ جین زی کو کیسے قابو کرنا ہے ہمارے اپنے مقاصد کے لیے. تو ادر پولیٹیکل پارٹیز ول اسٹارٹ تھنکنگ آف دیز تھنگس. ایسے ماضی قریب میں جب ویسٹ بنگال میں الیکشن ہوا, دیگر ریاستوں میں ہوئے, تو میں نے آپ سے یہ انالیسس جانا اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے انڈیا میں روشن خیالی کی وہ امید ختم ہو چکی ہے, لیکن اس کے بعد سے دوبارہ ایک امید جاگی, اسپیشلی جب ہم نے اسٹوڈنٹس کو سنا, ان کے خیالات کا اظہار سنا, تو ایسے لگتا تھا کہ وہ کافی زیادہ آگاہ ہیں, باخبر. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو سیٹھ صاحب وہ کام جو بھارت کی فرسودہ پولیٹیکل پارٹیز, پرانی قدیم پولیٹیکل پارٹیز نہیں کر سکیں, وہ جین زی نے کیسے کر لیا, اور یہ کتنا بڑا ایک ایلیمنٹ ہے؟ دیکھیے وہ اسی لیے پرانی سیاسی جماعتیں لائک دا کمیونسٹ پارٹی یا کانگریس, ان کو جین زی کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں. اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ یہ جین زی جو ہے یہ دے ڈونٹ بائی ایوری تھنگ, ان کے اپنے پڑھائی لکھائی ہے, ان کی اپنے انڈرسٹینڈنگ آف ایونٹس, ان کو کسی نے ایز اے جین زی فینومینن ٹیپ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. سب کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر بھی نوجوان طبقے بڑھتا جا رہا ہے, اس کی پرپورشن جیسے پاکستان میں ہے 65% ان پاکستان. تو اس لیے آئی تھنک یہ اب ساری سیاسی جماعتوں کو اپنے ایکویژن کے اندر اس کو انکلوڈ کرنا پڑے گا کہ جو بھی ان کے مینیفیسٹوز ہیں وہ نوجوان طبقے کو کیسے وہ
اکٹھا اٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک میسج چلا گیا ہے ان سب سیاسی جماعتوں. مین وائل امت شاہ تنقید کی زد میں آ چکے ہیں. اس دوران جو تشدد کیا گیا, جو طلباء علم زخمی ہوئے, پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا, ڈو یو تھنک کہ اس کا جو نیکسٹ فیز ہے اس تحریک کا وہ ان کے استعفے کا مطالبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے دیکھیے پھر یہ ٹوٹ جائے گا موومنٹ. اگر یہ نان اسٹوڈنٹ ایشو کے اوپر اس موومنٹ کے لیڈرز جو ہیں پھر لوگوں کو نکالنا چاہیں تو آدھے لوگ نہیں نکلیں گے. اوکے. ہاں, بیکاز دس واز پیورلی اے نان وائلنٹ اسٹوڈنٹ موومنٹ فار اے اسٹوڈنٹ ڈیمانڈ. اوکے. اس کو اگر پالیٹکس میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرے گا, جیسے فار ایگزامپل بنگلہ دیش میں انہوں نے ایک اس کو وہ اسٹوڈنٹ ڈیمانڈ جو تھی وہاں ایک سیاسی ڈیمانڈ تھی. یہاں اسٹوڈنٹ ڈیمانڈ واز ناٹ اے سیاسی جنگ, اٹ واز اسٹوڈنٹ ڈیمانڈ. تو ابھی اگر آگے جا کے ان میں سے کوئی ایمبیشس لوگ ینگسٹرز سمجھتے ہیں لائک دی اوریجنیٹر کیا نام ڈپٹے صاحب, وہ سمجھتے ہیں کہ میں اب سیاسی جماعت بناؤں یا میں پولیٹیکل ایشوز کو کھڑا کروں, تو اتنی کامیابی نہیں ہوگی جتنی ابھی ہوئی ہے. بہت سے بچے نہیں نکلیں گے. اور پولیٹیکل پارٹی کا نام بھی بدلنا پڑ جائے گا, کاکروچ تو نہیں. ہاں نہیں, پھر تو ظاہر ہے نام بدلنا پڑے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اسٹوڈنٹ ایشوز کے اوپر آگے گوئنگ فارورڈ کاکروچ پارٹی از ہیئر ٹو اسٹے موومنٹ. ہاں, انہوں نے کہا ہے ابھیجیت دپکے نے کہ کاکروچ ایک بار آ جاتے ہیں تو پھر نہیں جاتے. ہاں بس وہ یہی ہے. بٹ ڈو یو تھنک کہ نریندر مودی نے استعفیٰ لے کے وزیر تعلیم کا اچھا کیا اور ٹائم پہ کنٹین کر لیا اس کو پہلے کر لیتے تو بہتر تھا, مگر وہ ظاہر ہے آخری سٹیج پہ اس نے کیا اور اچھا کیا بیکاز یہ بڑھ رہا تھا اور یہ اگلے ہفتے کافی اس کو سیویئر ہونا تھا اس نے, مگر بیکاز باقی لوگ آنے شروع ہو گئے تھے. اچھا. مگر یہی تھا, فرسٹریشن بھی ہو رہی تھی نا, تو ایک ہنگر اسٹرائک بھی ختم ہو گئی جی, اسی لیے نا کہ کچھ وعدے کیے گئے تھے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں. سو آئی تھنک آل ان آل گریٹ سکسیس. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو دھکا لگا ہے وہ اتنا نریندر مودی کو ایک ذاتی طور پہ لگا, اور دوسرا یہ ہندوتوا کا جو ایجنڈا ہے یہ جس کے اندر یہ سارے ہندو کلچر کو پراپ اپ کیا جا رہا ہے اگینسٹ مسلم کلچر اور پنجابی کلچر اور سم ادر کلچر, تو یہ جو ہے اس کو چیلنج ہو گیا. ہاں, شعور نے اسے رد کر دیا, مسترد کر دیا. بٹ یہ ساری کیمپین چلی, موومنٹ بنی سوشل میڈیا سے. سوشل میڈیا تو ایک پاورفل ٹول بن گیا موجودہ حالات میں. تو حالانکہ دیکھیں ڈیورنگ دی موومنٹ انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا تھا. جی, اس کے لیے انہوں نے دوسری ایپس یوز کی, بلوٹوتھ. ہاں, تو یہ بچے جو ہے نا آج کل کے نہیں سنبھلتے. نہیں, مطلب ہے کہ اب ٹیکنالوجی کو بھی سمجھتے ہیں. جی, آپ اور میں تو نہیں سمجھتا, مگر یہ سمجھتے ہیں. وہ جو یہ سمجھتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. ہاں بالکل. اس میں جتنے بھی سوشل میڈیا پہ کلپ چلے ہم نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس نے لتاڑ کے رکھ دیا. جو رپورٹر ان سے کوشچن کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کسی طرح سے انہیں کینڈے میں لانے کی کوشش کرتے تھے, اس کو اسٹوڈنٹس نے بالکل ایزیلی جانے نہیں دیا. بٹ سٹی صاحب بہت زیادہ امپریسڈ ہیں کچھ لوگ ہمارے ہاں بھی اس موومنٹ سے, اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی کوئی کیڑا مکوڑا پارٹی اگر بن جائے اس طرز پہ. ایک ایکسپیریمنٹ تو ہو چکا, بٹ اسی نوعیت کی جینزی کو لے کے, اسٹوڈنٹس کو لے کے 65% یہاں پہ بھی ہماری یوتھ ہے. ایسے کوئی چانسز آپ دیکھتے ہیں جو سوشل میڈیا سے ہی انیشیٹ ہو؟ اور پھر نہیں, دیکھیے میں کافی عرصے سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اور آپ جب مجھے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے یا کچھ نہ کچھ کی کیا بات ہے, میں کہتا ہوں یہ نہیں مجھے پتا. مگر کیا انڈیا کے اندر کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس قسم کا موومنٹ بن جائے گا؟ نو, کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ آج تک سوچا بھی نہیں تھا کہ کاکروچ پارٹی بھی بنے گی اور وہ ریزگنیشن لے لے گی, اور وہ ریزگنیشن لے لے گی منسٹر کا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخ کے اندر سیاسی موڑ آتے ہیں اور ہاں, اور ایسی چیز ہو جاتی ہے جس کے اوپر کسی نے پریڈکشن نہیں کی ہوتی, بیکاز اس کے اندر عوام انوالو ہو جاتی ہے. جب عوام انوالو ہو جائے نا تو پھر پریڈکشن نہیں ہو سکتی. عوام ادھر بھی لے جاتی ہے, ادھر بھی لے جاتی ہے, ادھر چلے جاتے ہیں, ایسے پھر ریئیکشن اس کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. البتہ یہ کہ اگر جنرلی حالات خراب ہوں, بے روزگاری ہو, عوام کے اندر غصہ ہو اور کرپشن کے چارجز لگ رہے ہوں, تو دن بدن پانی ابلتا رہتا ہے. جی, تو جس وقت کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ جو گرم ہو رہا ہے پانی وہ ابل جاتا ہے. جب ابلتا ہے پھر تبدیل ہو جاتا ہے, جیسے لاوا پھٹتا ہے پکنے کے تو بعد. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی انفارچونیٹلی سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے. ہمیں بھی بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, بیکاز کسی سٹیج پہ بھی یہاں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا جو ڈھانچہ بنا ہوا ہے اس کو چیلنج ہو سکتا ہے.